بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دو چیزوں کے درمیان مجاز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ دو چیزوں کے درمیان مجاز کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اتصال ہوگا صورتاً اور معناً، یا صورتاً اتصال ہوگا یا معناً ہوگا، دو چیزوں میں اتصال ہو، ان میں مجاز کا طریقہ یہ ہے۔ مصنف نے اس کو استعارہ قرار دیا کہ دو چیزوں کے درمیان استعارے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ان میں اتصال صورتاً ہوگا یا معناً ہوگا۔ ماتن نے استعارہ قرار دیا اس لیے کہ اہل اصول والوں کے ہاں استعارہ اور مجاز دونوں آپس میں مترادف ہے۔ جو معنی مجاز کا ہے کہ لفظ حقیقی معنی کو چھوڑ کر معنی غیر موضوع لغو میں استعمال ہو، تو جو مجاز ہے وہی استعارہ ہے، اور جو استعارہ ہے وہی مجاز ہے۔ اہل اصول کی اصطلاح میں استعارہ یہ مجاز کے مترادف ہے۔ البتہ اہل بیان والوں کے ہاں، اہل بلاغت والوں کے ہاں استعارہ یہ مجاز کی ایک قسم ہے، مجاز نہیں ہے، مجاز کی قسم ہے۔ لفظ حقیقی معنی کو چھوڑ کر اگر معنی موضوع لغو میں استعمال ہے مناسبت کی وجہ سے، اور وہ مناسبت اگر تشبیہ کا ہے تب اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اگر وہ مناسبت تشبیہ کا نہیں ہے، غیر علاقہ تشبیہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ مجاز مرسل ہوتا ہے۔ لہذا مجاز تو کہتے ہیں لفظ معنی موضوع لغو کو چھوڑ کر غیر موضوع لغو میں استعمال ہو کسی مناسبت کی وجہ سے۔ اب وہ مناسبت تشبیہ ہو یا غیر تشبیہ ہو، تشبیہ ہوگا تو استعارہ ہے، تشبیہ نہیں ہے تو استعارہ نہیں ہے، مجاز مرسل ہے۔ اس لیے اہل بیان والوں کے ہاں استعارہ مجاز کی قسم ہے، خود مجاز نہیں ہے، مجاز کے مترادف نہیں ہے۔ لیکن اہل اصول والوں کے ہاں مجاز میں اور استعارے میں مترادف ہے، اس لیے ماتن نے طریق الاستعارہ کہا، طریق المجاز نہیں کہا، جبکہ یہاں استعارے سے مراد مجاز ہی ہے۔ دو چیزوں کے درمیان مجاز کا طریقہ یہ ہے، دو چیزوں سے مراد ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی، معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو۔ ان کے درمیان مجاز کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اتصال ہو، تعلق ہو، ان میں رابطہ ہو، یا صورتاً ہوگا یا معناً ہوگا۔ صورتاً سے مصنف نے تعبیر کی ہے مجاز مرسل کے 24 علاقوں کو، کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جو اتصال ہے وہ مجاز مرسل کے 24 علاقوں میں سے کوئی نہ کوئی علاقہ ہو، حال محل کا، لازم ملزوم کا، سبب مسبب کا، علت معلول کا، ظرف مظروف کا، بے اعتبار ما کان بے اعتبار ما یعول کا، یا اطلاق الکل و ارادت الجز وغیرہ ذالک۔ 24 علاقے ہیں جو محشی نے ذکر کیے ہیں، ہر ایک کی مثال بھی ساتھ ذکر کی ہے، اردو شارحین نے بھی بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کو۔ یہ مجاز مرسل کے 24 علاقے ہیں۔ تو معنی حقیقی اور معنی موضوع لہو کے درمیان اتصال یہ ہے صورتاً۔ اگر معنی حقیقی سبب ہو تو معنی مجازی مسبب ہو، اگر حقیقی علت ہوگا تو وہ معلول ہوگا، اگر یہ لازم ہوگا تو مجازی ملزوم ہوگا، اگر معنی حقیقی ظرف ہوگا تو وہ مظروف ہو۔ یہ ہے، یا اس کا برعکس کر لو، معنی مجازی سبب ہو، معنی حقیقی مسبب ہو۔
معنی مجازی یہ علت ہو، معنی حقیقی معلول ہو، وغیرہ ذالک. تو یہ جو معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان جو اس طرح کا تعلق ہو، نسبت ہو، رابطہ ہو کہ ایک دوسرے کے لیے سبب ہو، دوسرا اس کے لیے مسبب ہو، یا ایک دوسرے کے لیے لازم ہو، دوسرا ملزوم ہو، تو اس کو کہتے ہیں دونوں معنوں کے درمیان اتصال صورتاً ہے. معنی حقیقی معنی مجازی کے درمیان میں اتصال ہے، صورتاً ہے. تو مصنف نے مجاز مرسل کے 24 علاقوں کی تعبیر صورتاً سے کی. یا معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جو تعلق ہوگا وہ صورتاً نہیں ہوگا، معنن ہوگا. اور معنن سے مراد یہ ہے کہ ان میں تعلق تشبیہ کا ہے. معنی حقیقی اور مجازی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ تشبیہ کا ہے. تو مصنف نے اس تشبیہ والے تعلق کو تعبیر کیا معنی سے. اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان تعلق تشبیہ والا تعلق ہے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں. پھر استعارے کے آگے 4 اقسام آپ پڑھ چکے ہیں. استعارے کی 4 اقسام ہے: استعارہ تصریحیہ، استعارہ مکنیہ، استعارہ ترشیحیہ اور استعارہ تخیلیہ. اگر معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان تعلق اگر تشبیہ والا ہے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں. اس کی تعبیر مصنف نے کی ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان، یعنی معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان جو تعلق ہو، ان کے درمیان تعلق اگر معنن ہے یا ان کے درمیان تعلق معنن ہوگا، یعنی معنی حقیقی معنی مجازی کے لیے ان کے درمیان آپس میں تعلق تشبیہ والا ہوگا، تو ایک جو تشبیہ والا ہے اس کو تعبیر کیا ہے معنن سے، اور جو اس مجاز مرسل کے 24 علاقے ہیں ان کو تعبیر کیا ہے صورتاً سے. تو 24 علاقے وہ ہو گئے اور ایک تشبیہ کا ہو گیا. کل معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان مجاز جو جاری ہوتا ہے اس کی کتنے علاقے ہو گئے؟ 25 علاقے ہو گئے. کل 25 علاقے ہیں. معنی صورتاً جو تعبیر کی ہے مجاز مرسل کو، وہ یہی ہوگی کہ مجازی معنی کی صورت یہ معنی حقیقی کے ساتھ متصل ہوگی. ایک قسم کی مجاورت ہوگی، اس میں ملازمت نہیں ہوگی، مجاورت کے طور پر ملی ہوئی ہو. معنی مجازی معنی حقیقی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اس طور پر کہ معنی حقیقی سبب ہو تو معنی مجازی مسبب بن جائے، معنی حقیقی علت ہو معنی مجازی معلول بن جائے، یا معنی حقیقی لازم ہو وہ ملزوم بن جائے، یا اس کا برعکس ہو جائے. یا دونوں معنوں کے درمیان ہے، معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان تعلق صورتاً اتصال ہوگا، معنن اتصال ہوگا، صورتاً نہیں، یعنی تشبیہ والا ہوگا. تشبیہ والے کیسے ہوں گے؟ 2 معنوں کے درمیان میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں ایک معنی میں شریک ہو، اور وہ ایسا معنی ہے کہ جو مشبہ بھی کے ساتھ خاص ہو اور اسی میں مشہور ہو. معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کسی تیسرے معنی میں شریک ہو جائے. ایسا معنی ہو کہ وہ معنی مشبہ بھی کے ساتھ خاص بھی ہو اور اس میں مشہور بھی ہو. مثال کے طور پر بہادر آدمی کو کہا جاتا ہے شیر، کتسمیت الشجاع اسدن، بہادر آدمی کا نام رکھنا اسد. تو بہادر آدمی رجل شجاع یہ مجازی معنی ہے، اور اسد یہ حقیقی معنی ہے. رجل شجاع کو تشبیہ دی ہے اسد سے. کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں شریک ہے ایک تیسرے معنی میں، اور وہ ہے شجاعت، جرأت، دلیری. لیکن یہ جو بہادر آدمی کو، ایک آدمی کو زید کو تشبیہ دی ہے شیر سے، زید کل اسدی، تو یہ جو بہادر آدمی زید ہے اس کو تشبیہ کیوں دی ہے زید سے؟ اس لیے کہ دونوں شریک ہے بہادری میں. اور وہ جو شجاعت والا معنی ہے
وہ مشبہ بھی یعنی شعر کے ساتھ وہ معنی خاص ہے اور وہ اسی میں مشہور ہے، وہ اسی میں مشہور ہے۔ اس لیے تشبیہ کے لیے ضروری ہوگا کہ جس کو تشبیہ دی جائے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے مشبہ بھی، تو ایسے معنی کے ساتھ تشبیہ دینا ضروری ہے کہ وہ معنی اس مشبہ بھی کے ساتھ خاص بھی ہو اور وہ اس میں مشہور بھی ہو۔ اگر اس کے ساتھ خاص نہ ہوگا تو پھر تشبیہ بھی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے، فی الحیوانیتی، حیوان ہونے میں، تو اس سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ حیوان صرف شیر کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، حیوان تو غنم بقر کے ساتھ بھی ہے۔ لہذا زید کو شیر کے ساتھ صرف حیوانیت میں تشبیہ دینا یہ تشبیہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسے معنی میں تشبیہ دینا ضروری ہے کہ وہ معنی اس مشبہ بھی کے ساتھ خاص ہو اور وہ اس میں مشہور بھی ہو۔ اور حیوانیت والا معنی اسد کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو غنم بکر کتا خنزیر سب میں پایا جاتا ہے۔ یا جیسے کہ جس آدمی کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، بدبودار منہ والا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیر کی منہ کی بدبو بھی مشہور ہے، شیر کی منہ سے بھی ایک عجیب قسم کی بدبو نکلتی ہے۔ تو اب زید کو ہم شیر سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے ابخر ہونے میں، منہ کی بدبو میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ابخر ہونا ہے، منہ کی بدبو کا ہونا ہے، یہ معنی اگرچہ شیر کے ساتھ خاص ہے لیکن شیر اس میں مشہور نہیں ہے، شیر اس میں مشہور نہیں ہے۔ لہذا جب مشہور نہیں ہے تو پھر اس میں تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ تشبیہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے معنی میں تشبیہ دی جائے کہ وہ معنی اس مشبہ بھی کے ساتھ خاص بھی ہو اور وہ اس میں مشہور بھی ہو۔ اگر ہر معنی کے لے کر تشبیہ دینا شروع کر دیا جائے تو پھر وہ کلام کے حسن باقی نہیں رہے گا، کلام کا حسن، اس کی تر و تازگی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہر معنی میں تشبیہ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے معنی میں تشبیہ ہوگی کہ جو مشبہ بھی کے ساتھ خاص بھی ہو اور وہ اس میں مشہور بھی ہو۔ یہ ہے دونوں معنوں کے درمیان، معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان اتصال معنوی کی مثال، کہ وہ دونوں ایک تیسرے معنی میں شریک ہو۔ اور اتصال صوری کی مثال معنی حقیقی معنی مجازی کے لیے، جیسے کہ بارش کی صورت ہے، مطر جیسے ملا ہوتا ہے، مطر نازل ہوتا ہے، کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے۔ تو کتسمیت المطر سحابن یا سماعن، جیسے بادل، بارش کا نام آسمان رکھ دیا جاتا ہے، وہ آسمان برس رہی ہے کہتے ہیں نا، بہت خطرناک بارش ہے، آسمان برس رہی ہے، بادل برس رہی ہے، تو بادل تو نہیں برستے، وہ تو بارش برستی ہے۔ تو بارش کا نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ بادل رکھ دیتے ہیں یا آسمان رکھتے ہیں، یہ مجازن ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بارش کی جو صورت ہے یہ بادلوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ حال ہے اور بادل اس کے لیے محل ہے۔ اس لیے عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ بادل، یہ بارش جو نازل ہو رہی ہے، برس رہی ہے، یہ بادلوں سے برس رہی ہے۔ لہذا ان بادلوں کا، اس پانی کا محل وہ بادل ہے، وہ کیا ہے؟ بادل ہیں۔ اس لیے حال پر محل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بادل برس رہے ہیں، حالانکہ بادل نہیں برستی، بارش برستی ہے۔ یا کہتے ہیں آسمان برس رہی ہے، تو یہ جو اس کا اطلاق کیا جاتا ہے مجازن ہے، اس لیے کہ بارش کی صورت یہ بادلوں کی صورت کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ ماتن نے یہاں کہا، ماتن نے لفظ استعمال کیا جیسے کہ مطر کو کتسمیت المطر سماعن، لفظ سما کو استعمال کیا، تو سما سے مراد سحاب ہے، سما سے مراد سحاب ہے، اس لیے کہ عرف میں کہتے ہیں کل ما علاک و اذلک فهو سماؤک، ہر وہ چیز کہ جو آپ کے اوپر ہو جائے اور آپ کے اوپر سایہ کر دے وہ آپ کا آسمان ہے۔ تو بادل بھی چونکہ انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سایہ کیے ہوتے ہیں،
اس لیے بادلوں کو بھی سماعن آسمان بولا جاتا ہے۔ تو یا تو مجاز ہے، بادل بول کر سما بول کر مراد سحاب ہے، جیسے کہ عرف میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بارش نازل ہوتی ہے، بارش کا محل سحاب ہے، اور یا یہ محشی کہتے ہیں کہ حقیقت ہے، یا یہ سما حقیقت ہے، بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے، اس لیے کہ جب آسمان کی اوضاع اور آسمان کی جو حالات ہوتی ہیں جب یہ بدل جاتی ہیں تو اس سے پھر بارش نازل ہوتی ہے، اس سے کیا نازل ہوتی ہے؟ بارش۔ تو سحاب سے مراد، سما سے مراد پھر سحاب نہیں، پھر حقیقی معنی میں فلک ہی مراد ہے، اور آسمان کی جو حالات ہوتے ہیں اس کے تبدیل ہونے سے بارش برستی ہے، اس لیے یہاں سما بول کر حقیقی معنی ہی مراد لیا ہے، سحاب مراد نہیں ہے۔ تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں بہرحال۔ تو دو چیزوں کے درمیان میں اتصال صورتاً ہو یا اتصال یعنی حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان اتصال یا صورتاً ہوگی یا معنن ہوگی۔ شارح کہتے ہیں جس طرح کے اتصال صوری اور معنوی کی مثالیں حسیات میں پائی جاتی ہیں، احکام شرعیہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ احکام شرعیہ میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اتصال صوری بھی پائی جاتی ہے دو چیزوں میں، اور اتصال معنوی بھی پائی جاتی ہے احکام شرعیہ میں، جیسے کہ دو چیزوں کے درمیان میں ایک چیز دوسرے کے لیے سبب بن جائے، دوسرا اس کے لیے مسبب ہو، یا دو چیزوں میں سے ایک چیز دوسرے کے لیے علت بن جائے اور دوسرا اس کے لیے معلول بن جائے۔ مثال کے طور پر نکاح ہے، نکاح یہ سبب، یہ علت ہے ملک بضع کے لیے، لہذا جو ہی نکاح ہوگا ملک بضع حاصل ہو جائے گا، ملک بضع حاصل ہو جاتا ہے۔ یا جیسے کہ شراء خریدنا، یہ خریدنا جو ہی مشترک ہے، اشترے تو میں نے خرید لیا، تو یہ شراء علت ہے، اور ملکیت یہ اس کے لیے حکم ہے، معلول ہے۔ جو ہی شراء پایا جائے گا علت پائی جائے گی، عفواً معلول پایا جائے گا، حکم پایا جائے گا، مالک بن جائے گا۔ تو شراء میں اور ملکیت میں جو تعلق ہے، یہ تعلق یہ علت اور معلول کا ہے، یہ علت اور معلول کا ہے۔ شراء میں اور ملک بضع میں جو تعلق ہے، شراء میں اور ملک بضع میں یہ تعلق سبب اور مسبب کا ہے، سبب اور مسبب کا ہے، اس لیے کہ خریدنے سے آدمی ملک بضع کا مالک نہیں بنتا، بلکہ خریدنے کے بعد وہ اس کے ملک رقبہ کا مالک بنے گا، پھر ملک رقبہ کے مالک بن جانے کے بعد وہ اس کے ملک بضع کا مالک بنے گا، وہ بھی بعض اوقات، ہر وقت نہیں۔ لہذا یہ جو مسبب ہے یہ سبب کے ساتھ متصل نہیں ہوتا کہ جہاں پر بھی سبب پایا جائے مسبب ضروری ہے، جہاں بھی شراء ہو ملک بضع ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ٹھیک ہے کوئی آدمی باندی خرید لے، تو باندی کے خریدتے ہی وہ اس کے رقبے کا مالک بنے گا، پھر رقبے کے مالک ہونے کے واسطے سے پھر ملک بضع کا مالک بنے گا، لیکن ہر جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات اپنے آدمی قریبی رضائی بہن کو خرید لیتا ہے، تو دیکھو شراء پائی گئی ہے لیکن ملک بضع کا مالک نہیں ہے، رقبے کا مالک بن گیا، ملک بضع نہیں ہے۔ یا آدمی غلام کو خریدتا ہے، یا آدمی جانور کو خرید لیتا ہے، تو اس کے ذات کا مالک بن گیا، شراء پائی گئی لیکن ملک بضع نہیں ہے۔ یہ ہے دو چیزوں کے درمیان تعلق سبب اور مسبب کا ہونا، اور علت اور معلول میں جہاں علت پائی جائے گی وہاں معلول ضروری ہے۔ جو ہی شراء ہوگا آدمی ذات کا مالک بن جائے گا، اس لیے کہتے ہیں علت وہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف حکم کی نسبت، ما یکون موضوعا الی الحکم، علت وہ شے ہوتی ہے کہ جس کو حکم کے لیے وضع کی جاتی ہے، جو حکم کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے، اور حکم کی نسبت یعنی معلول کی نسبت اس علت کی طرف وجوداً بھی ہوتی ہے اور وجوباً بھی ہوتی ہے۔ جو ہی علت پائی جائے گی حکم پایا جائے گا، تو حکم کی نسبت وجود کے اعتبار سے بھی علت کی طرف ہوتی ہے،
اور جو ہی علت پائی جائے گی حکم واجب بھی ہوگا، تو وجوداً و وجوباً حکم منسوب ہوتا ہے علت کی طرف۔ اس لیے علت وہ ہوتی ہے کہ جو حکم کو خود واجب کر دے، ثابت کر دے بغیر کسی واسطے کے، اس کو حکم کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور یہ حکم کو خود بخود ثابت کرتی ہے بغیر درمیان میں کسی واسطے کے۔ جبکہ سبب کہتے ہیں کہ جو ما یکون مفضیا الی الحکم، جو حکم تک پہنچانے والا تو ہوتا ہے بدون ان یکون موضوعا لہ، لیکن یہ سبب مسبب کے لیے موضوع نہیں ہوتا، یعنی حکم کو ثابت نہیں کرتا، واجب نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے مسبب اس کی نسبت سبب کی طرف نہ وجوداً ہوتی ہے نہ وجوباً ہوتی ہے، نہ وجوداً ہوتی ہے اور نہ ہی سبب پایا جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مسبب بھی موجود ہو، اور سبب موجود ہوگا ضروری نہیں ہے کہ مسبب پایا جائے، وہ مسبب واجب بھی ہو جائے۔ اس لیے وہ مسبب کا وجود بھی اور وجوب دونوں اس کی نسبت سبب کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ اس سبب اور مسبب کے درمیان میں ایک واسطہ ہوتا ہے، اس کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی طرف مثال دے دی، شراء خریدنا، یہ خریدنا یہ سبب ہے ملک بضع کا، لیکن بواسطہ ملک رقبہ کے، بواسطہ ملک رقبہ کے، اس لیے یہ ملک بضع کی نسبت شراء کی طرف نہیں ہو سکتی، نہ وجوداً بھی نہ وجوباً بھی، بلکہ ملک رقبہ کی طرف ہوتی ہے۔ لہذا یہ شراء خریدنا یہ ملک بضع کے لیے ہم کہیں گے سبب ہے، اور یہی شراء ملک کے لیے، ملک رقبہ کے لیے یہ علت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علت ہے۔ تو دو چیزوں کے درمیان، احکام شرعیہ میں بھی دو چیزوں کے درمیان اتصال پایا جاتا ہے صورتاً، اس طور پر کہ ایک حکم، ایک چیز دوسرے کے لیے علت بنے، دوسرا اس کے لیے معلول، یا ایک چیز سبب بنے اور دوسرا اس کے لیے مسبب۔ تو جیسے حسیات میں پائی جاتی ہے، جیسے محاورات میں اتصال صوری موجود ہے، اتصال معنوی موجود ہے، اسی طرح احکام شرعیہ میں بھی اتصال صوری پائی جاتی ہے، موجود ہے۔ یہ اتصال صوری کی مثال ہو گئی۔ اتصال معنوی بھی موجود ہے احکام شرعیہ میں، اور اتصال معنوی یہ ہے کہ دیکھو ایک حکم شرعی کو جس وجہ سے مشروع کیا گیا ہے، اگر دوسرے حکم شرعی کو بھی اسی وجہ سے مشروع کیا گیا تو پھر ان دونوں میں جو تعلق ہوگا وہ اتصال معنوی کا ہوگا۔ مثال کے طور پر شارع نے اس کی مثال کی، شارع نے مثال ذکر کی۔ مثال یہ ہے جیسے کہ حوالہ اور کفالہ، حوالے کو شریعت نے مشروع کیا ہے دین کے وثیقے کے طور پر، دین کے دستاویز کے طور پر حوالے کو مشروع کیا گیا، اور اسی دین کے وثیقے کے طور پر کفالے کو بھی مشروع کیا گیا۔ یہ دونوں دین کے لیے وثیقے ہیں، دستاویز ہیں، دونوں میں دین کی ضمانت ہوتی ہے، لہذا یہ دونوں حوالہ اور کفالہ یہ دونوں شریک ہے دین کے وثیقے میں، دونوں شریک ہے دین کے وثیقے میں۔ کفالے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا دوسرے پر قرض ہے، درمیان میں تیسرا آتا ہے، کہتا ہے میں کفیل بنتا ہوں اس کا، یہ آپ کو قرض دے گا، میں کفیل ہوں، آپ کے قرضے کا میں کفالت لیتا ہوں، دین کی ذمہ داری لے رہے۔ اور حوالے میں کیا ہوتا ہے؟ حوالے میں بھی دائن اور مدیون کے درمیان میں ایک ثالث آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بھئی اگر یہ آپ کو قرضہ دے گا، نہ دے تو میں ذمہ دار ہوں۔ لہذا دائن جو مدیون ہوتا ہے، مقروض، وہ اپنا قرضہ دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا قرضہ دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، اور دائن کو کہتا ہے کہ آئندہ میری طرف رجوع نہ کرنا، اس لیے کہ میرا قرضہ اس کے حوالے ہے، آپ نے میرا قرضہ اس نے مانگنا ہے۔ تو یہ بھی دین کا دیکھو کفیل بن گیا، ذمہ دار بن گیا، چونکہ حوالہ اور کفالہ
حوالہ جس مقصد کے لیے مشروع کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے کفالہ بھی ہے، تو یہ حوالہ اور کفالہ دونوں ایک معنی میں شریک ہو گئے، بالکل جیسے کہ رجل شجاع اور اسد دونوں شریک تھے شجاعت میں، اتصال معنوی کی مثال ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے حوالہ اور کفالہ، یہ دونوں دین کے توثیق میں دونوں کیا ہو گئے؟ شریک ہے۔ یہی وجہ ہے حوالہ بول کر جیسے شجاع بول کر اسد مراد لینا درست، اور اسد بول کر شجاع مراد لینا درست ہے مجازن، اسی طرح یہاں بھی ہے حوالہ بول کر کفالہ مراد لینا درست، اور کفالہ بول کر حوالہ مراد لینا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں دین کی توثیق میں شریک ہیں، ان میں اتصال ہے، اور اتصال صوری ہے معنوی ہے؟ ہمارے ساتھ ہو، ان میں اتصال معنوی ہے، اس لیے کہ اتصال معنوی کے لیے ضروری ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ایک ایسے معنی میں شریک ہو کہ وہ معنی مشبہ بہ کے ساتھ خاص ہو اور ان میں مشہور بھی ہو۔ یہی وجہ ہے فقہاء نے لکھا ہے کفالے میں اگر کوئی آدمی دین کے لیے کفیل بن جائے تو وہ جو اصیل ہوتا ہے وہ بری ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس میں اصیل کی براءت کی شرط لگا دی جائے تو کہتے ہیں الکفالۃ بشرط البراءۃ الاصیل حوالۃ، وہ حوالہ بن جائے گا، کفالہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ کفالے میں اصیل بری نہیں ہوتا، دائن یہ مدیون بری نہیں ہوتا۔ اگر کفالے میں مدیون کے بری ہونے کی شرط لگائی جائے تو پھر وہ کفالہ نہ رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ حوالہ ہو جائے گا۔ اور حوالے میں مدیون بری ہو جاتا ہے، بھئی آپ نے قرضے کا مطالبہ مجھ سے نہیں کرنا، میں نے اپنے قرضہ اس کے حوالے کیا ہے، تو حوالے میں مدیون اصیل وہ بری ہو جاتا ہے۔ اب حوالے میں اگر مدیون کے بری نہ ہونے کی شرط لگائی جائے تو پھر یہ حوالہ کیا بن جاتا ہے؟ کفالہ بن جاتا ہے۔ یہ کیوں حوالہ کفالہ بنتا ہے، کفالہ حوالہ بنتا ہے؟ اس لیے کہ حوالہ اور کفالہ دونوں میں اتصال معنوی ہے، اس لیے کہ دونوں دین کی توثیق میں شریک ہے، دونوں دین کی توثیق میں شریک ہے۔ دوسری مثال جیسے کہ صدقہ ہے، صدقہ کو شریعت نے جس وجہ سے مشروع کیا ہے وہ ہے تملیک بلا عوض، تملیک بلا عوض۔ صدقہ ہبے کو بھی اسی لیے مشروع کیا گیا ہے، ہبہ میں بھی آدمی دوسرے کو مالک بناتا ہے بلا عوض کے، تو صدقہ اور ہبہ دونوں ایسے افعال شرعیہ ہے کہ یہ دونوں تملیک بلا عوض میں دونوں شریک ہے، تملیک بلا عوض میں دونوں شریک ہے۔ اس لیے صدقہ بول کر ہبہ مراد لینا درست، اور ہبہ بول کر صدقہ مراد لینا درست ہے۔ صدقہ مالدار کو دیا جاتا ہے یا غریب کو دیا جاتا ہے؟ غریب کو دیا جاتا ہے، لیکن اگر آدمی کہے دے کہ میں نے فقیر کو ہبہ کر دیا تو بولا تو ہبہ ہے لیکن یہ اس سے مراد صدقہ ہے۔ یا مالدار کو کہتے کہ اس کو یہ چیز میں نے صدقہ کر دی ہے تو وہ صدقہ نہیں ہوتی بلکہ ہبہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے مالدار کو اگر ہبہ کر کے کہہ دیا کہ میں نے ہبہ کر دیا، عفواً غریب کو فقیر کو اگر ہبہ کر کے کہہ دیا کہ میں نے ہبہ کیا، لیکن چونکہ ہبہ نہیں ہے وہ تو صدقہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے فقیر سے رجوع کرنا، اپنے صدقے سے رجوع کرنا، اپنے یہ تو ہبہ کہا اس نے لیکن وہ تو صدقہ ہے، اس لیے صدقے سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، یہ 1000 مرتبہ کہے ہبہ ہے۔ اور اگر مالدار کو اس نے ہبہ کیا ہے لیکن کہا کہ میں نے اس کو صدقہ کیا ہے تو اس سے رجوع کرنا، ہبہ سے رجوع جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے، اگرچہ ناپسندیدہ ہے، اگرچہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر وہ مالدار بھی تھوڑا سا ذکی اور فتین ہو اور وہ فوراً جو ہی آپ کی طرف سے ہبہ جائے اور وہ فوراً اس کا عوض دے دے، پھر الٹا بھی لٹک جاؤ، رجوع نہیں ہو سکتا، پھر رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر عوض بن گیا، عوض میں چیز آ گئی۔ بہرحال صدقہ اور ہبہ یہ دونوں شریک ہیں تملیک بلا عوض میں، اس لیے ہبہ میں اور صدقے میں
دونوں احکام شرعیہ ہے، اس میں جو تعلق ہے، علاقہ ہے، یہ اتصال معنوی ہے نہ کہ اتصال صوری ہے۔ اسی طرح میراث ہے اور وصیت ہے، میراث اور وصیت دونوں شریک ہیں مرنے کے بعد تملیک بلا عوض میں، یہ دونوں خلیفہ بناتے ہیں میت کے مرنے کے بعد ہی۔ تو وصیت اور میراث دونوں یہ بھی تملیک بلا عوض میں ہے، بندے کو خلیفہ بنا لیتے ہیں میت کے مرنے کے، مورث کے مرنے کے بعد۔ جیسے مورث مر جائے تب اس کو میراث ملتی ہے، اسی طرح جب موصی مر جائے تب موسیٰ لہو کو وصیت، مال وصیت مل جاتی ہے، لہذا یہ دونوں اس میں شریک ہیں۔ ان کے درمیان جو نسبت ہوگی یہ اتصال معنوی ہے، یہ اتصال معنوی ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے اتصال معنوی کو تو سرے سے ہی چھوڑ دیا، اتصال معنوی کو آگے ذکر نہیں کیا، اتصال صوری کو صرف آگے مصنف نے ذکر کیا ہے احکام شرعیہ میں، اتصال معنوی کو ترک کیا، صرف اتصال صوری کو ذکر کیا، اس وجہ سے تاکہ اتصال صوری میں، اتصال صوری کے تو 24 علاقے ہیں مجاز مرسل کے، لیکن 24 علاقے ذکر نہیں کرتے فقہا، صرف 2 علاقے ذکر کرتے ہیں، سبب اور مسبب کا اور علت اور معلول کا تعلق ذکر کرتے ہیں، اسی پر احکام شرعیہ کو ثابت کرتے ہیں، متفرع کرتے ہیں۔ صرف اتصال صوری کو ذکر کیا، اتصال معنوی کو چھوڑ دیا، اس لیے تاکہ سبب اور مسبب اور علت اور معلول واضح ہو جائے، یہ معلوم ہو کہ علت کیا چیز ہے اور سبب کیا چیز ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے، علت اور معلول میں، علت اور سبب میں کیا فرق ہے، اس کے فرق واضح کرنے کے لیے مصنف نے صرف ان 2 اتصال صوری کو ذکر کیا۔ اتصال صوری میں سبب وہ ہوتا ہے جو حکم تک پہنچانے والا تو ہوتا ہے، ما یکون مفضیا الی الحکم بدون ان یکون موضوعا له، سبب وہ ہے جو حکم تک پہنچاتا ہے لیکن اس سبب کو حکم کے لیے وضع نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حکم اس سبب کی طرف نہ وجود کے اعتبار سے اور نہ وجوب کے اعتبار سے سبب کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی، اور علت وہ ہوتی ہے ما یکون موضوعا الی الحکم، جس کو حکم کے لیے وضع کیا جاتا ہے یا جو حکم کو ثابت کرتا ہے خود بلا واسطہ۔ اس وجہ سے معلول یعنی حکم کی نسبت وجوداً اور وجوباً علت کی طرف کی جاتی ہے، دونوں میں یہ فرق ہے۔ جہاں علت پائی جائے گی وہاں معلول ضرور ہوگا، جہاں سبب ہو وہاں مسبب کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں مسبب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ علت اور معلول میں، سبب و مسبب میں علت اور معلول کا تعلق زیادہ قوی تھا، اشرف تھا، اس لیے کہ اس میں حکم وجوداً و عدماً اس کی نسبت کی جاتی ہے علت کی طرف، جبکہ سبب میں مسبب وجوداً و عدماً اس کی نسبت یہ منسوب نہیں ہوتی سبب کی طرف، اس لیے علت